سوال و جواب کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے۔ ان سے یہ 3 سوال کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی نہ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا ہے، نہ تو کبھی قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ اس انسان نے نہ تو اپنی زندگی کو صوم و صلات میں گزاری ہے، اس انسان نے تو اس دنیا کے اندر حرام خوری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس دنیا کے اندر بدکاری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے لہو و لعب میں اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، وہ آدمی کہے گا ہاں لا ادری، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ آدمی اس بات پر بھی کہے گا ہاں لا ادری، میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، نبی آخر الزمان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، یہاں پر بھی وہ انسان یہی جواب دے گا میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ جب وہ آدمی اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس انسان نے غلط جواب دیا ہے، اس انسان نے صحیح جواب نہیں دیا ہے، اس کے لیے جو ہے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے، اور اس کے لیے جہنمی جو ہے بستر کو بچھا دیا جائے، اور جہنمی لباس پہنا دیا جائے، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی موت کے وقت کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ جب میرے فرشتے کافروں کے پاس اس کے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت کافر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت مشرک کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے بارہا اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی جو ہوتی ہے، اس زندگی کے تعلق سے مسلمان کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر بھی ڈاؤٹ پائی جاتی ہے کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قبر کے جو عذاب ہیں یا موت کے بعد کی جو عالم برزخ کی زندگی ہے، اس کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ برحق ہے، اور قبر کے اندر جو عذاب ہے وہ بھی برحق ہے۔ ایک انسان کو ان تمام کی تمام چیزوں سے دوچار ہونا ہے۔ اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر برائی کی ہے، اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو توڑا ہے، تو یہ بات طے ہے کہ اسے قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں جس کا میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مومن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ جب کافروں کے پاس میرے فرشتے جب ان کی روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، کافروں کے پاس جب میرے فرشتے اس کے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر بدفعلی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر بے دینی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس دنیا کے اندر اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، موت کے بعد عذاب قبر ہے یا نہیں، موت کے بعد حشر و نشر ہے یا نہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ اس کے پاس موت آ جاتی ہے۔ حتی
حتی اذا جاء احدهم الموت، اس کے پاس موت آ جاتی ہے، پھر وہ آدمی کہتا ہے قال رب ارجعون کہ پروردگار عالم مجھے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، پروردگار عالم مجھے پھر سے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ آدمی دنیا کے اندر آنا کیوں چاہتا ہے؟ وہ آدمی اس دنیا کے اندر دوبارہ آنا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کا نقشہ بھی قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے، لعلی اعمل صالحا۔ وہ انسان دیکھتا ہے کہ میرے لیے تو جہنم کا عذاب منتظر ہے، میرے لیے تو عذاب جہنم منتظر ہے، مجھے تو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس لیے وہ انسان کہنے لگتا ہے لعلی اعمل صالحا، پروردگار عالم پھر سے مجھے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، پھر سے مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا کے اندر نیک عمل کر لوں، تاکہ میں دنیا کے اندر صالح عمل کر لوں، میں دنیا کے اندر نیکی کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم تو تمہیں دنیا کے اندر دوبارہ نہیں بھیج سکتے، ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی دنیا کے اندر وہ زندگی تم نے اپنی گزار لی ہے، جتنی زندگی ہم نے تمہیں دنیا کے اندر دیا تھا وہ ساری کی ساری زندگی تم نے دنیا کے اندر بسر کر لی ہے، اب تمہیں یہاں سے پھر لوٹ کر کے جانا ممکن نہیں ہے۔ فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اگر ہم تمہیں دنیا کے اندر لوٹا بھی دیں گے، ہم اگر تمہیں دنیا کے اندر بھیج بھی دیں گے تو یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم دنیا کے اندر نیک عمل کریں گے، ہم دنیا کے اندر نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انہا کلمۃ هو قائلها، تو یہ بکواس کر رہا ہے، تم جب پھر دنیا کے اندر جاؤ گے تو پھر سے تم گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاؤ گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ بکواس جو تم کر رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم دنیا کے اندر جائیں گے اور لعلی اعمل صالحا، ہم دنیا کے اندر نیک عمل کریں گے، ہم دنیا کے اندر نیکی کریں گے، پروردگار عالم ہم دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے اصولوں پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ تمہاری بکواس ہے، یہ تم جو کہہ رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہرگز دنیا کے اندر ایسا نہیں کرو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انہا کلمۃ هو قائلها من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تو تمہاری جو ہے عالم برزخ کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اب تو تمہارے لیے عالم برزخ کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اب تو تمہاری زندگی یہی عالم برزخ کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، اور عالم برزخ سے ہم پھر دوبارہ تمہیں قیامت کے دن اٹھانے والے ہیں، پھر سے ہم تمہیں اسی عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی سے ہم پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھانے والے ہیں، تمہیں پھر سے دنیا کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں دنیا کے اندر بھیجنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک کافر انسان، ایک کافر آدمی کی جب موت کی گھڑی آتی ہے اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کی زندگی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، جو انسان مومن بن کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نیکی میں گزارا کرتے ہیں، جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزارا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ایک مومن کے پاس جب میرے فرشتے اس کی روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے جسم سے اس کو روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور میرے فرشتے میرے مومن بندے کے جسم سے روح اس حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں ہوتی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر پاکیزگی سے مراد
कुफ्र और शिरक लिया है। जो इंसान कुफ्र और शिरक से पाक होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके फरिश्ते जो है, मोमिन की जिंदगी जो है कुफ्र और शिरक से पाकी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म से उसको रूह को निकालेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम। जब मेरे फरिश्ते उसके सामने जाते हैं तो मेरे फरिश्ते सबसे पहले उसको सलाम पेश करते हैं। यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। फिर फरिश्ते उसको बशारत देते हैं, फिर फरिश्ते उसको खुशखबरी देते हैं कि जो तुमने दुनिया के अंदर नेक अमल किया है, जो तुमने दुनिया के अंदर नेकी की है, इसके बदले में तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। जो तुमने दुनिया के अंदर किया है, इसके बदले में तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। इसके बदले में जो तुमने दुनिया के अंदर नेकी किया है, जो तुमने दुनिया के अंदर नेक अमल किया है, इसके बदले में तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोमिन इंसान की ज़िंदगी के बारे में फरमाया कि जब एक मोमिन इंसान का आखिरी वक्त आता है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये वाज़ेह किया कि उसकी कैफियत क्या होती है कि वो पाकीज़गी की हालत में होता है। और ऐसी हालत में मेरे फरिश्ते उसके सामने जाते हैं और पाकीज़गी की हालत में उसके जिस्म से रूह को निकाली जाती है और उसके जिस्म से रूह को कब्ज़ किया जाता है। उसके बाद मेरे फरिश्ते जो हैं जब उसके पास जाते हैं तो उसको सलाम करते हैं और उसको जन्नत की बशारत देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत की खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत की तरफ निकल। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया, इंसानों की तख्लीक की और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए 3 अदवार जो है वो मुक़र्रर कर दी। एक इंसान जब इस दुनिया के अंदर आता है तो वो आदमी एक दौर को गुजार करके इस दुनिया के अंदर आता है। सबसे पहला दौर जो होता है वो माँ का पेट होता है। उसके बाद वहाँ से जब अपने माँ के पेट से इस दुनिया के अंदर आता है, इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है, उसके बाद की जिंदगी जो होती है वो दुनियावी जिंदगी होती है। यहाँ पर एक इंसान नशो नुमा पाता है, यहाँ पर एक इंसान जो है परवरिश पाता है, यहाँ पर एक इंसान अपने लिए खैर और शर को जमा करता है। उसके बाद खैर और शर को जमा करने के बाद 70 साल 80 साल 90 साल की जिंदगी गुजारने के बाद एक इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जाता है और उसका तीसरा दौर शुरू होता है। उसका तीसरा दौर शुरू होता है और वो दौर जो है वो कब्र की जिंदगी है, वो आलम बरज़ख की जिंदगी है। और उसके बाद आलम बरज़ख के बाद चौथी जिंदगी जो शुरू होने वाली है वो क़यामत के बाद की जिंदगी है। और इस दौर के बाद एक इंसान या तो जहन्नम के अंदर जाएगा या तो जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नक्शा कुरान मजीद के अंदर कुछ यूँ खींचा, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जब मेरे हुक्म से मेरे फरिश्ते दोबारा सूर फूकेंगे, क़यामत के बाद जब मेरे फरिश्ते दोबारा सूर फूकेंगे तो जो है आदमी अपने कब्रों से निकल करके अपने चौथे दौर की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, यानी जो है मैदान महशर की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यनसिलून। यानी चौथे दौर की तरफ एक इंसान कब्र से निकल करके चौथे दौर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। ये चौथा दौर है एक इंसान की जिंदगी का। हम और आप दूसरे दौर के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। हमने पहला दौर अपने माँ के पेट से बाहर आने के बाद हम और आप दूसरे दौर में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आज हम या तो इस दुनिया के अंदर अपने लिए खैर को जमा कर रहे हैं या तो इस दुनिया के अंदर शर को जमा कर रहे हैं, या तो हम इस दुनिया के अंदर उस आखिरत के लिए चौथे दौर के लिए या तो हम नेकी को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे लिए दूसरा दौर है। इसके बाद फौरन जो है एक इंसान अपने तीसरे दौर की तरफ रवा और दवा हो जाता है और तीसरे दौर की शुरुआत जो होती है
وہ موت سے ہوتی ہے۔ موت کے بعد ایک انسان کی قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ کیا چیز ہے، قبر کی زندگی کیا چیز ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر صرف اور صرف مٹی کا ایک ڈھیر ہے، ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں۔ قبر کی زندگی جو ہے وہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور جو ہوگا، عالم برزخ کا جو دور ہوگا، وہ فتنے کا دور ہوگا، وہ آزمائش کا دور ہوگا، وہ اندھیرے کا دور ہوگا، اور وہ جو ہے آخرت کی زندگی کا پہلا پڑاؤ ہوگا، پہلا ٹھکانہ ہوگا، جس کے بارے میں آج ہم دنیا کے اندر یہ سوچا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ ایک انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، ایک انسان کو اس مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، ایک انسان یوں ہی مٹی کے اندر پڑا رہ جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سن لو، تم اس موت سے اگر فرار اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس موت سے تم بچ نہیں سکتے، اس موت سے تم فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ملاقیکم، یہ موت تمہارے پاس چل کر کے آنے والی ہے اور تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی قبر کے حوالے کرے گا جس قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر جو ہے زندگی گزارنے کے بعد جب قبر کی زندگی گزارنے کے لیے جاتا ہے، جب اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اگر وہ آدمی اپنے قبر کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اگر وہ آدمی قبر کے اندر جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے آگے کی زندگی جو ہے ہموار ہو جاتی ہے، اس کے آگے کے راستے جو ہے وہ ہموار ہو جاتے ہیں۔ یہ قبر کی زندگی ہے کہ جو انسان اس قبر کے اندر کامیاب ہو گیا وہ باقی کے ادوار میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کے آگے کے راستے جو ہے وہ ہموار ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ قبر کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان القبر منازل اول الآخرہ، یہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اس کے بارے میں خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کے غلام حضرت حانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جہنم کے عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا تو اتنا حضرت عمر نہیں رویا کرتے تھے جتنا قبر کو دیکھنے کے بعد رویا کرتے تھے، جتنا قبر کے بارے میں سننے کے بعد رویا کرتے تھے، قبر کے عذاب کے بارے میں سننے کے بعد رویا کرتے تھے، قبر کے عذاب کے بارے میں پڑھنے کے بعد رویا کرتے تھے، جتنا اگر اس کی گزر کسی قبر سے ہو جاتی تھی، قبرستان سے ہو جاتی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح رویا کرتے تھے، قبر کو دیکھ کر کے اس طرح رویا کرتے تھے کہ اس کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتے تھے، اس کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتے تھے۔ لوگ اس سے سوال کیا کرتے تھے کہ اے امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے پاس جہنم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ جو ہے جہنم کے عذاب کو سننے کے بعد اتنا نہیں روتے ہیں، جنت کے بارے میں سننے کے بعد آپ اس طرح نہیں رویا کرتے ہیں، لیکن آپ عذاب قبر کے بارے میں سننے کے بعد، قبر کو دیکھنے کے بعد آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الآخرہ، یہاں پر جو انسان کامیاب ہو گیا، یہاں پر جو انسان سرخرو ہو گیا، یہاں پر جو انسان اپنے آپ کو بچا لے گیا، وہ باقی کے دور میں بھی اپنے آپ کو بچا لے جائے گا، وہ باقی کے دور میں اپنے آپ کو جو ہے بچا لے جائے گا، جو اس قبر کے اندر اپنے آپ کو
बचा ले गया, अपने आप को कामयाब कर लिया, वो आदमी आगे के अदवार में उसकी जिंदगी जो होगी और आगे का अदवार जो होगा उसके लिए जो है हमवार हो जाएगा। तो ये कब्र की जिंदगी जो है वो आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। आज दुनिया के अंदर कितने ऐसे गुरोह और कितने ऐसे जमात आपको मिलेंगे जो इसी कब्र की जिंदगी से इनकार करते हैं, जो इसी कब्र की जिंदगी को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी कब्र के अंदर जो अजाब होने वाली है, इसी कब्र के अंदर जो एक इंसान की आजमाइश होने वाली है, इसी कब्र के अंदर जो एक इंसान के साथ मुआमला पेश आने वाला है, वो आदमी जो है, वो गुरोह और वो जमात जो है, इन सारी की सारी चीजों से इनकार करता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज का तस्करा कुरान मजीद के अंदर कर रहा है। काश तुम उस वक्त को भी देख पाते, यज़रिबूना उजूहहुम व अदबारहुम, जब मेरे फरिश्ते जब उस इंसान की जिस्म से रूह को निकालते हैं, जब उस इंसान की जिस्म से रूह को कब्ज करते हैं, तो मेरे फरिश्ते उनके चेहरों के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, उनके पीठ के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, उनके चेहरों के ऊपर थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद उसके जिस्म से रूह को निकाला जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, उनके चेहरों के ऊपर थप्पड़ों से मारने के बाद, उनके पीठ पर थप्पड़ों से मारने के बाद कहा जाता है वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, तुम चखो आज जो है आग का मजा चखो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसकी पीठ और उसके मुंह के ऊपर जो है थप्पड़ों से मारते हैं मेरे फरिश्ते और उसके जिस्म से रूह को निकालते हैं। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के अंदर इस बात की दलील हमें मिलती है कि एक इंसान अगर इस दुनिया के अंदर जो है बदकारी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, गुनाहगारी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो अजाब का जो दौर है वो इसी दुनिया के अंदर से शुरू हो जाती है। जब फरिश्ते उसके जिस्म से रूह को निकालते हैं, उस वक्त उसके चेहरे के ऊपर और उसके पीठ के ऊपर अगर मार सकते हैं, तो मेरे अजीज साथियों तसव्वुर करें क्या कब्र के अंदर अजाब नहीं होगी? तसव्वुर करें क्या उसे कब्र के अंदर अजाब से दो चार नहीं किया जाएगा? मेरे अजीज साथियों, जो आदमी अजाब कब्र से इनकार करता है, उसे इस आयत करीमा से सबक लेनी चाहिए कि उसका अजाब का जो दौर है, उसकी सजा की जो दौर है, वो इस दुनिया से शुरू कर दी जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी आयत करीमा के अंदर इसी भी अज़ाब कब्र के बारे में इशारा कर रहा है वलौ तरा इज़्ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अखरिजू अनफुसकुम। अल्लाह तबारक व तआला उसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसी अज़ाब कब्र की तरफ इशारा कर रहा है कि जब मेरे फरिश्ते उसके जिस्म से रूह को निकाल लेते हैं, उसके बाद उस इंसान से कहते हैं आज का जो दिन है तुम्हारे ऊपर सख्त तरीन अजाब को मुसल्लत किया जाएगा, आज तुम्हें जो है जिल्लत बड़े अजाब के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। आज का जो दिन है तुम्हारे लिए अजाब का दिन है। अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज का दिन जो है तुम्हें इस दुनिया के अंदर जिल्लत बड़े अजाब से दो चार किया जाएगा। ये अज़ाब कब्र की तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर रहा है कि अज़ाबल हून अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज का दिन जो है वो तुम्हारे लिए जिल्लत भरे अजाब का दिन है। आज का दिन जो है वो तुम्हारे लिए अजाब का दिन है। ये अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र की तरफ भी इशारा कर रहा है। जो इंसान ये कहता है कि क़यामत के दिन के बाद अजाब का दौर शुरू होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने तो उसका तज़किरा अलग तरीके से किया है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला आज का दिन जो कह रहा है अल यौमा तुजज़ौना, आज का दिन जो है तुम्हारे लिए जो है जिल्लत भरे अजाब का दिन है। गोया कि ये अजाब कब्र की तरफ इशारा कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि अजाब कब्र के अंदर जो है तुम्हें कब्र के अंदर अजाब से दो चार किया जाएगा और कब्र के अंदर तुम्हें अजाब होने वाली है। तो मेरे अजीज साथियों, कब्र के ताल्लुक से जो इंसान ये दावा किया करते हैं कि अजाब कब्र नहीं होने वाली है, अजाब कब्र तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो मेरे अजीज साथियों इन आयत करीमा से एक इंसान को सबक लेने की ज़रूरत है और इस आयत करीमा से एक इंसान को जो है इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो मैंने आप लोगों के सामने ये आयत करीमा सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की आयत करीमा को मैंने आप लोगों के सामने पेश किया और एक काफिर की जिंदगी
اور اس کی زندگی کے بعد اس کی موت کیسے ہونے والی ہے اس کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا قرآن کی آیت سے، اور مومن کی زندگی اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا۔ اب جو ہے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ طریقے سے انسانی زندگی جب اس دنیا کے اندر مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی موت کیسے ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیت کریمہ کے ضمن میں واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ میں نے جو ہے امام نسائی، ترمذی، بخاری، مسلم ان تمام کے تمام حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں اس کے مفہوم کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک کافر کی زندگی جب اس دنیا کے اندر ختم ہو جاتی ہے اور جب ملک الموت اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اس وقت ایک کافر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے نکلے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور قبر کے سامنے بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابیوں کی جماعت، اس قبر سے بچنے کی تیاری کر لو، اس قبر سے بچنے کی تیاری کر لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کافر اور کافر کی زندگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ اے میرے بھائیوں سنو، اے صحابیوں کی جماعت سنو، جب ایک کافر کا موت کا وقت قریب آتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو نہایت ہی بدصورت ہوتے ہیں، جو نہایت ہی بدصورت ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں میں جو ہے ایک بدبودار کپڑا ہوتا ہے، ایک بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، ایک بدبودار بورا ہوتا ہے، اور اس بورے کو لے کر کے آنے کے بعد اس انسان کی جو ہے اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے اس حد تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت اس کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ پھر ملک الموت جب اس کے جسم سے روح کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد اس کے جسم کے اندر روح جو ہے اس کے جسم کے اندر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اس کے جسم کے اندر جو ہے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک کافر کی زندگی اور ایک کافر کی موت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جب فرشتے اس کے جسم سے روح کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کے مطابق جب فرشتے اس کے روح کو مانگتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اس وقت اس کافر کے جسم کے اندر روح جو ہے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وقت فرشتے اس کے چہرے کے اوپر مارتے ہیں، اس کے پیٹھ کے اوپر مارتے ہیں۔ ہم نے دنیا کے اندر اس بات کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ کتنے ایسے انسان موت کے وقت جو ہے اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے جو ہے پیشانیوں کے اندر پسینہ اور اس کی پیشانیوں کے اندر بل پڑ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں جو ہے وہ ایک انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد جب فرشتے اس کے اوپر جو ہے اپنے تھپڑوں کو برساتے ہیں اور اس کے پیٹھ کے اوپر تھپڑے برساتے ہیں تو ایک انسان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روح کو نکالنے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے جسم سے اس کی روح کو اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے ایک روئی کو اگر کانٹے میں رکھ دیا جائے، کسی کانٹے دار گچھے میں رکھ دیا جائے تو اس روئی کو اگر ہم کھینچیں گے تو اس کا تار الگ ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے تار اسی گچھے کے اندر رہ جاتا ہے، اسی جو ہے کانٹے دار گچھے کے اندر رہ جاتا ہے، اور آدھا حصہ جو ہے روئی کا آدھا حصہ اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ جب اس انسان کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں تو بالکل اسی طرح جو ہے اس کے جسم کی ساری رگیں ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح اس کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے، جیسے ہی ملک الموت اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، وہ فرشتے جو دوری پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو نہایت بدصورت ہوتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں جو ہے بدبودار کپڑا ہوتا ہے، فوراً وہ جو ہے ملک الموت کے ہاتھوں سے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اس کو لے کر کے آسمان دنیا کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، آسمان دنیا کی طرف نکل جاتے ہیں۔ پھر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کے اوپر جاتے ہیں، پھر وہاں پر آواز دیتا ہے کہ دروازے کو کھولا جائے۔ فرشتے جو ہے اس کے لیے اس انسان کے لیے دروازے کو نہیں کھولتے ہیں۔ فرشتے سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس کے روح کو لے کر کے آیا ہے، اس کے بدترین نام کو لے کر کے کہا جاتا ہے
کہ فلاں بن فلاں کے روح کو لے کر کے آیا ہوں، اس کے برے سے برے اور بدترین سے بدترین نام لے کر کے کہتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر بھی کھینچا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، جب اس کے روح کو لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب، تو اس کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور یہ لوگ جس کے لیے آسمان دنیا کے اوپر دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یہ آدمی کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محاورے کو بیان کیا ہے، تو فتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محاورے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ آدمی اس وقت جنت کے اندر جا سکتا ہے جبکہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ ایک سوئی ہے اور اس سوئی کا جو سوراخ ہے، اگر اس سوراخ میں اونٹ اگر داخل ہو جائے اس وقت یہ انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے، جب تک وہ اونٹ اس سوئی کے سوراخ میں نہیں داخل ہوگا اس وقت تک وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے روح کو پھر سے زمین کے اندر لوٹا دیا جائے، پھر اس کے روح کو جو ہے زمین کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے، پھر اس کے جسم کے اوپر اس کے روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، پھر منکر نکیر اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، سوال و جواب کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ من ربک کا تیرا رب کون ہے، ما دینک کا تیرا دین کیا ہے، من نبیک کا تیرا نبی کون ہے، ان سے یہ تین سوال کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی نہ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا ہے، نہ تو کبھی قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس انسان نے نہ تو اپنی زندگی کو صوم و صلات میں گزاری ہے، اس انسان نے تو اس دنیا کے اندر حرام خوری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس دنیا کے اندر بدکاری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے لہو و لعب میں اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا من ربک کا تیرا رب کون ہے، وہ آدمی کہے گا ہاں لا ادری، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، وہ آدمی اس بات پر بھی کہے گا ہاں لا ادری، میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، نبی آخر الزمان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، یہاں پر بھی وہ انسان یہی جواب دے گا میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ جب وہ آدمی اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس انسان نے غلط جواب دیا ہے، اس انسان نے صحیح جواب نہیں دیا ہے، اس کے لیے جو ہے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے اور اس کے لیے جہنمی جو ہے بستر کو بچھا دیا جائے اور جہنمی لباس پہنا دیا جائے اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ پھر جو ہے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا، اس انسان سے کہے گا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے ٹھکانہ تھا، لیکن دنیا کے اندر علماء نے، دنیا کے اندر انبیاء نے، دنیا کے اندر رسولوں نے تمہیں اسی گھر کی طرف بلایا تھا، تمہیں اسی دین کی طرف دعوت دیا تھا، لیکن تم نے اس چیز سے انکار کیا تھا، تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، اور اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، جنت کے دروازے کو بند کیا جائے گا، پھر جہنم کے دروازے کو کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ بھڑکتی ہوئی انگارے جو ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ دروازے جو ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کافر کے انسان کی زندگی جو موت کے وقت ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اسی طرح ایک مومن انسان کی زندگی کے بارے میں فرمایا۔ میں سرسری طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مومن انسان کی جب آخری وقت آتا ہے، جب اس کے پاس ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، جو نہایت ہی حسین ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں میں جو ہے جنتی کپڑا ہوتا ہے اور وہ خوشبودار ہوتا ہے، اس طرح کا خوشبو جو ہے اس کے کپڑے کے اندر ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اس انسان کی حد نگاہ وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اس کے
जिस्म से उसके रूह को कब्ज़ करते हैं और उस इंसान से कहा जाता है कि ए पाकीज़ा रूह, ए पाकीज़ा रूह, ए मुत्तकी रूह, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत की तरफ निकल, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की तरफ निकल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी रूह उसके जिस्म से इस तरह निकल जाएगी, इस तरह उसके जिस्म से निकल जाएगी जिस तरह मशकीज़े से पानी बहकर निकल जाता है। जिस तरह एक गिलास में अगर पानी रखा जाए और उस पानी को अगर उड़ेला जाए तो उस गिलास से जितनी आसानी के साथ पानी निकल जाता है, बिल्कुल इसी तरह उस मोमिन और मुत्तकी इंसान के जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है। फिर जैसे ही मलकुल मौत उस रूह को अपनी हाथ में लेते हैं, वो फरिश्ते, खूबसूरत फरिश्ते जो है जिसके हाथों में जन्नती लिबास होता है, वो अपने हाथों में उस रूह को ले लेते हैं और उस रूह को लेने के बाद जो है आसमान दुनिया की तरफ चले जाते हैं। फिर जो है पहले आसमान की तरफ आवाज़ लगाते हैं कि दरवाजे को खोला जाए। इसके लिए दरवाजे को खोल दिया जाता है, इसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन नाम लेकर के पुकारा जाता है कि फला बिन फला के रूह को लेकर के आया हूँ, इसलिए जो है आसमान के दरवाजे को खोला जाए। इसी तरह पहले आसमान के बाद जो है 7वें आसमान तक उसकी रूह को लेकर के जाया जाता है। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदे की रूह को इल्लियीन में लिख दो, मेरे बंदे की रूह को इल्लियीन में लिख दो और इसके रूह को फिर से दुनिया के अंदर लौटा दो, क्योंकि हमने इसे मिट्टी से पैदा किया है और क़यामत के दिन हम इसे मिट्टी से फिर से पैदा करने वाले हैं, इसे मिट्टी से उठाने वाले हैं। तो मेरे अजीज साथियों, उस इंसान के रूह को फिर से जो है उसके कब्र के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उसके पास जो है सवाल और जवाब होता है। उसके पास भी यही सवाल होता है, मन रब्बो का, मा दीनो का, मन नबियों का। ये इंसान मुत्तकी है, ये आदमी परहेज़गार है, इसने कभी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क नहीं किया, इसने कभी या गौस अल मदद का नारा नहीं लगाया, इसलिए ये आदमी फौरन अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेगा कि मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? वो आदमी कहेगा, वो मोमिन कहेगा, वो मुत्तकी कहेगा कि मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। फिर जो है दीन का सवाल होगा, नबी का सवाल होगा, ये सारे के सारे जवाब दे ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है आवाज़ लगाएगा कि मेरे बंदे ने सही जवाब दिया है। इसके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाए, जन्नती लिबास पहनाया जाए और जन्नत के बिछौने बिछा दिया जाए और इसके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाता है। एक दूसरी हदीस के अंदर कहा जाता है कि इसके लिए भी जहन्नम के दरवाजे को खोला जाएगा और उसे दिखाया जाएगा कि ये तुम्हारा ठिकाना था, लेकिन तुमने कुरान और हदीस के उसूलों को मान करके चला, तुमने सौम व सलात की पाबंदी में अपनी ज़िंदगी को गुजारी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इस जहन्नम से बचा करके तुम्हारे लिए इस जन्नत में ठिकाना मुकर्रर कर दिया है। अब तुम्हारा ठिकाना यही है। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसे दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है, उसे दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि फिर तुम्हें इसी कब्र से क़यामत के दिन जगाया जाएगा, इसी कब्र से तुम्हें दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, इस हदीस से एक मसला ये भी वाज़ेह होता है, एक मसला ये भी वाज़ेह होता है कि अगर किसी कब्र वाले से किसी चीज़ को मांगा जाए तो वो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुत्तकी और परहेज़गार को जो है नींद के अंदर दुल्हन की तरह सुला दिया गया है और उससे ये कह दिया गया कि तुम्हें इसी कब्र से दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाएगा। गोया कि इसके बावजूद अगर कोई आदमी उस कब्र से जाकर के किसी चीज़ का मुतालबा करता है तो वो कब्र वाले पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान फिर दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये जो है मैंने आप लोगों के सामने मौत के हवाले से कुछ बातें आप लोगों के सामने पेश की। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।